طلسم ہوشربا قسط نمبر 15۔ تمام افسران اور سردار اپنی اپنی جگہوں پر واپس آئے اور جشن میں مصروف ہو گئے۔ بہار نے دربار میں جواہرات سے سجی کرسی پر بیٹھ کر ماہجبین کے ساتھ ملاقات کی۔ ماہجبین اور ماروخ نے بہت والہانہ انداز میں ملکہ بہار کا استقبال کیا۔ اسی دوران طائران سحر نے خبر دی کہ ایک سرخ مو کا لشکر چھاؤنی میں داخل ہوا ہے۔ بہار نے حکم دیا کہ اس لشکر کا استقبال کیا جائے اور انہیں اترنے کی اجازت دی جائے۔ شمشاد فیلڈ پیکر جو سالار تھا سرخ مو کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس کے لیے ملکہ بہار کا عمروں کے لشکر میں شامل ہونے کا فیصلہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ افراسیاب کو بہار کا عمروں کے ساتھ چلے جانا بہت ناگوار گزرا۔ وہ جنگ کی اجازت لے کر بغدادی حسرت کے ساتھ روانہ ہوا۔ ایک دن کے سفر کے بعد وہ ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں رنگ برنگے پھولوں کے درخت، ہزاروں رنگوں کی جھاڑیاں تھیں۔ خوش رنگ پرندے اڑتے پھر رہے تھے۔ جنگل میں جانور آزادانہ پھر رہے تھے۔ رشتے میں ملکہ بہار شہنشاہ افراسیاب کی سالی لگتی تھی، لیکن شہنشاہ افراسیاب ملکہ حیرت سے شادی سے پہلے ملکہ بہار کی جانب مائل تھا، اور وہ حسرت آج بھی زندہ تھی۔ جس پہاڑ پر افراسیاب آ کر قیام پذیر ہوا اسے کوہ چینی کہتے تھے۔ افراسیاب نے ملکہ بہار کو ایک خط لکھا جس میں محبت کے اظہار کے ساتھ بہت سی شکایات کیں کہ اس نے ماروخ کے لشکر میں شامل ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بہار کے لیے بہتر ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ افراسیاب نہ صرف بہار کی خطا کو معاف کر دے گا بلکہ اسے ایک بڑے رتبے سے نوازا جائے گا۔ افراسیاب نے ساحری کے زور پر ایک پتلا پیدا کیا اور یہ خط اس کے حوالے کیا۔ بہار اس وقت ماہجبین کی بارگاہ میں تھی جہاں وہ عمروں کی اطاعت قبول کر چکی تھی۔ پتلا خط لے کر آیا اور بہار کو دیا۔ بہار نے خط پڑھا اور جواب لکھا: اے شہنشاہ، میری بہن کے حوالے سے آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اگر آپ مجھے عزت دینا چاہتے ہیں تو شہزادہ بدیع الزمان اور ملکہ تصویر کو رہا کر دیں اور عمروں کی اطاعت قبول کر لیں۔ یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جب ملکہ بہار کا جواب پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے زمین پر پاؤں مارا۔ اسی وقت آسمان سے ایک تخت اترا۔ اس پر 3 ساحر بیٹھے تھے: شدید جادوگر، قہر جادوگر اور عذاب جادوگر۔ افراسیاب نے انہیں حکم دیا کہ اپنا لشکر لے کر ملکہ بہار کے مقابلے میں جاؤ اور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ نہ مانے تو زبردستی اسے گرفتار کر لو۔ میں جادوگروں کے خدا جمشید جادوگر کی قبر پر جا رہا ہوں اور وہاں سے چادر جمشیدی لے کر آؤں گا۔ یہ تینوں جادوگر اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ماروخ کے مقابلے میں میدان میں اترے۔ ادھر افراسیاب کوہ چینی کے باغ سے باغ سیب میں آیا۔ سب نے اس کی تعظیم کی، لیکن وہ غصے اور آزردگی میں تھا۔ وہ تخت پر بیٹھا تو حیرت نے پوچھا: شہنشاہ، آپ کے مزاج کی یہ حالت کیوں ہے؟ افراسیاب نے غصے میں جواب دیا: اے حیرت، تمہاری چھوکری یہ نوبت لے کر آئی ہے۔ بہار عمروں کے ساتھ مل گئی ہے۔ حیرت نے کہا: شہنشاہ، بہار کو غرور ہو گیا تھا۔ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتی تھی۔ وہ پہلے ہی ماروخ اور ماجبین کی بہت تعریف کرتی تھی۔ آپ کو اس کا ملال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے جانثار اسے گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ افراسیاب نے کہا کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان ساحروں، نافرمانوں اور بہار کو پالا اور جادو سکھایا ہے۔ اب میں انہیں کیسے قتل کر دوں؟ میرا مقصد انہیں راہ راست پر لانا ہے۔ ادھر افراسیاب جمشید جادوگر کی قبر کی طرف چادر جمشیدی کے حصول کے لیے روانہ ہوا۔ دوسری طرف ماروخ اور شدید جادوگروں کے درمیان طبلے جنگ بج رہے تھے۔ دونوں طرف کے ساحر اپنے اپنے سحر اور منتروں پر کام کر رہے تھے۔ شدید اور قہر نے مشورہ کیا کہ اگر وہ چادر جمشیدی لانے کا انتظار کریں گے تو نامرد کہلائیں گے، لہٰذا وہ کل میدان میں اتریں گے اور اپنے زور پر ماروخ کا لشکر نیست و نابود کر دیں گے، ملکہ بہار کو زندہ گرفتار کر لیں گے۔ رات کے 4 پہر تک تیاری جاری رہی۔ بنگالی باجے بجے، چوکیوں پر پہرے لگائے گئے اور جادوئی ہتھیار تیار کیے گئے۔ ساحروں نے دشمنوں کے نام پر جادوئی مورتیاں بنائیں۔ گیلی مٹی میں ناریل لپیٹ کر جلایا گیا۔ نیل کنٹھ کا خون استعمال کیا اور مردوں کی ہڈیاں، مرگٹ کی راکھ اور ٹوٹے ٹھیکروں سے جادوئی مرگٹ بنائے گئے۔
ادھر بہار نے اپنے خنجر تیز کیے اور جنگ کے لیے سامان تیار کیا۔ دونوں طرف سے جنگ کی تیاری عروج پر تھی اور صبح ہونے سے پہلے میدان جنگ سج چکا تھا۔ رات بھر جنگ کی تیاری چلتی رہی، تلواروں کو تیز کیا گیا، ہر جنگجو اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا ہوا، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار چمک رہی تھی اور عزم کی آگ دل میں جل رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی مشرق سے سورج کی طرح روشنی نمودار ہوئی۔ ایک طرف شہزادہ اسد اپنی فوج کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا، جہاں وہ ایڑ لگا کر دشمنوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف ماجبین کی فوج، جس میں بہار، شکر، نافرمان اور سرخمو شامل تھے، تخت پر شان و شوکت سے بیٹھی تھی۔ وہ جادوئی طاؤس پر سوار ہو کر ماروخ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سب نے مل کر شاہی تعظیم کی۔ تخت کو قلب تشکر میں رکھا گیا۔ شہزادہ اسد کی فوج نے کوہ سرین سے حملہ کیا۔ اس کے گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ شہزادہ اسد سپہ سالار تھا۔ اس کی فوج کے سامنے بجلی کی طرح چمکتے ہتھیار اور خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ کالے بادل جنگل سے اٹھے اور شدید اور عذاب کی فوج دریا کی لہروں کی طرح جوش سے آگے بڑھی۔ ساحروں نے جادوئی نقارے بجائے، درخت اور جھاڑیاں ہل گئیں اور گرد و غبار سے میدان بھر گیا۔ فوج کی 14 صفیں بنائیں جو سکندر کے جانشینوں کی طرح منظم تھیں۔ نقیب شاہان ماضی کے نعرے بلند ہوئے اور بہادروں کے دل جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ میدان جنگ میں ساحروں اور بہادروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ قہر میدان میں آیا، اس نے پتھروں کی بارش کی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ نافرمان نے اپنا جادوئی طاؤس اڑایا اور ماروخ کے تخت کے سامنے آ کر اجازت جنگ مانگی۔ ماروخ نے اپنی خلعت دی اور خدا کے سپرد کیا۔ نافرمان میدان میں آئی اور قہر نے ایک جادوئی ناریل پھینکا جو گولے کی طرح نافرمان پر گرا اور اسے زخمی کر دیا۔ زمین ہل گئی اور سرخمو نے اپنا تخت آگے بڑھایا۔ سرخمو نے ایک جادوئی ڈھبیا نکالی جس میں سے ستاروں جیسے جواہر نکلے۔ اس نے انہیں ہاتھ پر رکھ کر اڑا دیا۔ یہ جواہر آسمان کی طرف گئے اور شہابیوں کی طرح گر کر دشمنوں کو تباہ کرنے لگے۔ ماروخ کے ساحروں نے جادو پڑھا اور قہر کے پیروں کو باندھ دیا۔ میدان جنگ میں شدید نے ایک سانپ اپنی جھولی سے نکال کر پھینکا۔ اس سانپ نے شکیل کو گھیر لیا، لیکن شکیل نے مقابلہ کیا، تاہم زخمی ہو کر گر گیا۔ ماروخ نے ایک جادوئی طاؤس کا پر کتر کر جادو پڑھا اور اسے اڑا دیا۔ طاؤس نے اڑتے ہوئے سانپ کو اپنی چونچ میں دبوچ لیا۔ دونوں لشکروں سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ شدید کو غصہ آیا، اس نے کمان سے جادوئی تیر چلایا۔ سرخمو نے 40 سپر اٹھائیں جو خود بخود آگے بڑھنے لگیں، لیکن تیر نے سپر توڑ کر سرخمو کے کندھے کو زخمی کر دیا۔ وہ بھی میدان سے ہٹ گئی۔ شدید نے بلند آواز میں للکارا، اے بہار، میں تجھے گرفتار کرنے آیا ہوں، اگر تو مقابلہ کرے گی تو تیری خیر نہیں۔ بہار تخت پر شاہی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے پھولوں کی ڈالیاں سجی تھیں اور خواص جواہر سے سجے کپڑوں میں کھڑے تھے۔ شدید کی للکار سن کر بہار نے ایک گلدستہ اٹھایا اور جنگل کی طرف پھینکا۔ اس سے پہاڑوں کی طرف سے ایک گہری تاریکی چھا گئی جو رات کی طرح پھیل گئی۔ بہار نے اپنی پیشانی پر افشا اور چاندنی لگائی، جس سے تاریکی میں چاند اور ستاروں کی روشنی چمک اٹھی۔ شدید نے جادو پڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا، لیکن بہار نے دوسرا گلدستہ پھینکا اور پکارا، اے بہار آؤ۔ یکدم ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ شدید کے ساحر تالیاں بجانے لگے، لیکن بہار نے تیسرا گلدستہ بھی پھینکا۔ اس سے ہزاروں عورتیں نمودار ہوئیں۔ وہ سب ساز اور باجے بجا رہی تھیں، جن کی خوش آہنگی نے دشمن کے لشکر کو سحرزدہ کر دیا۔ پھر بہار نے چوتھا گلدستہ پھینکا، جس سے دشمن کے لشکر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ موسم بہار کی طرح پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ باغات اور چمن دور تک خوشبو سے بھر گئے۔ نیم کے درختوں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ میدان جنگ اب ایک جادوئی بہار بن گیا تھا، جہاں دشمن حیران اور پریشان تھے۔ باغ ہر طرف پھولوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے ہر پھول کسی خوبصورت آنکھ یا مسکراہٹ کی طرح چمک رہا ہو۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور اس کی ٹھنڈک سے پھول اور پتے جھوم رہے تھے۔ ہر شاخ پر پھول اس طرح لگ رہے تھے جیسے کوئی جادوئی روشنی ان پر پڑ رہی ہو۔ درختوں کے پتے ہرے بھرے تھے اور ہر طرف ایک عجیب سی رونق تھی۔ آسمان سے بادل اٹھ رہے تھے جیسے وہ اس خوبصورت موسم کی حفاظت کے لیے دعا مانگ رہے ہوں۔
اس باغ میں ایک خوبصورت عورت داخل ہوئی جس کا حسن اتنا دلکش تھا کہ اگر کوئی جنت کی حور بھی اسے دیکھ لیتی تو اس کی خدمت کار بن جاتی۔ اس کا نام بہار تھا۔ اس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اس کی پیشانی سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ ہر کوئی انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ پھول بھی اس کے سامنے شرما جاتے۔ جب بہار باغ میں داخل ہوئی تو شدید جادوگر اسے دیکھ کر فوراً اس کا دیوانہ ہو گیا، لیکن بہار نے اپنی ایک خادمہ کو اشارہ کیا کہ وہ ایک خنجر اور ایک پیالہ لے کر آئے۔ پھر بہار نے اعلان کیا کہ جو بھی اس کے حسن کا دیوانہ بننا چاہتا ہے اسے اپنا خون اس پیالے میں دینا ہوگا۔ یہ سن کر شدید کے لشکر میں موجود لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ ہر شخص اپنی رگ کاٹ کر خون پیالے میں ڈال رہا تھا اور سب کے سب اس عمل میں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک کے بعد ایک سب اپنی اپنی جان قربان کرنے لگے۔ کوئی کہتا اللہ اکبر اور کوئی کہتا عجب حسن ہے۔ یہ ایک عجیب اور دل دہلا دینے والا منظر تھا جہاں ہر طرف خون اور لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اس دوران بہار نے اپنی دوسری خادمہ کو اشارہ کیا اور پھر بہار کی خادمہ نے بلند آواز میں پکارا، ملکہ عالم بہار شدید کو فوراً طلب کرتی ہیں۔ یہ آواز سن کر شدید تیزی سے بہار کی طرف بھاگا۔ جب اس نے بہار کو دیکھا تو وہ ایک جادوئی منظر تھا۔ بہار ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس کا جوڑا ترچھا بندھا ہوا تھا اور اس کا آنچل اس کے سینے پر ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے بالوں میں پھولوں کا گجرا سجا تھا جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا اور وہ اس وقت پہلے سے 100 گنا زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ شدید ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہار نے اسے ایک چھڑی ماری اور کہا، تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن جب حیرت نے مجھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہا تو نے اس کا بدلہ کیا لیا؟ شدید نے جواب دیا، اے جان کی راحت، مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ بہار نے غصے میں 2-3 چھڑیاں اور ماری اور کہا، حرام زادے، جب تو نے یہ سب سنا تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے میری طرف سے کچھ بھی کیا؟ شدید نے عاجزی سے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں حیرت کو پکڑ کر اسے سزا دوں گا۔ بہار نے غصے میں اسے چھڑیوں سے خوب پیٹا اور کہا، مسخرے، جب تو اسے لے کر آیا تھا تب تجھے میری محبت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ شدید ان چھڑیوں کی مار سے درد میں چیخ اٹھا۔ اس کے حواس جاتے رہے۔ اس نے کہا، ہے ملکہ، میں ابھی اس جھوٹی حیرت کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ لیکن بہار نے کہا، تیری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر بہار نے اپنے لشکر کے افسران کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب کو خبردار کرتی ہوں کہ حیرت نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ جو کوئی اسے جا کر ذلیل کر کے قتل کر دے گا وہ میری محبت پائے گا۔ یہ کہہ کر بہار نے ہر افسر کے ہاتھ میں پھولوں کا گجرا باندھ دیا۔ شدید نے بھی اپنے ہاتھ میں گجرا باندھا اور عاشقانہ شعر پڑھتے ہوئے حیرت کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب سب جا چکے، بہار نے اپنی پیشانی سے گجرا اتارا اور اسے پھینک دیا۔ بہار کے سحر سے جو باغ نمودار ہوا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ ادھر شدید کا لشکر اپنے سامان خیمے میں اور اسباب چھوڑ کر چلا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے اپنی رگیں کاٹ کر خون بہا دیا اور اب وہ سب مارے جا چکے تھے۔ جب صبح ہوئی، سورج نکلا اور فتح کے نقارے بجے، بہار نے اپنے جادو سے شدید کے لشکر کا سارا سامان اور مال و اسباب اپنے قبضے میں لے لیا۔ باغ میں ہر طرف عشرت اور رونق کا سما تھا۔ گانے والوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور تماشائی خوشی سے جھوم رہے تھے، لیکن شدید کا دل بہار کے غصے سے پریشان تھا۔ وہ بہار کے حکم پر حیرت کو سزا دینے کے لیے گنبد نور کی طرف بڑھا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا تھا اور حیرت کو گالیاں دیتے ہوئے اسے حرام زادی اور بدکار کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ حیرت نے اس کی معشوقہ بہار کو گالیاں دیں اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہے گا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی شدید نے لوٹ مار شروع کر دی۔ جو ساحر اس کے قریب آتا وہ اسے ہلاک کر دیتا۔ شہر میں چیخو پکار مچ گیا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ حیرت جو گنبد نور پر موجود تھی نے یہ ہنگامہ سنا تو کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے 12,000 ناقوس نوازوں کو حکم دیا کہ وہ شدید کی فوج سے لڑیں۔ یہ ناقوس نواز ایک خاص قسم کے جنگجو تھے جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے گنبد نور کے نیچے والے حصے سے نکلے اور شدید کی فوج سے ٹکرا گئے۔ لڑائی بہت شدید ہوئی اور ناقوس نوازوں نے ہزاروں دشمنوں کو مار ڈالا، لیکن شدید ہمت نہیں ہارا۔ وہ لڑتا ہوا گنبد نور کے قریب پہنچا اور اس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔
وہ گنبد نہیں سحر تھا جس کی وجہ سے وہ چڑھ نہ سکا اور گر پڑا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن ہر بار کی کوشش میں ناکام ہی رہا، وہ چڑھ نہ سکا۔ اسی دوران لڑائی گنبد نور کے نیچے جاری تھی۔ ادھر کہانی ایک نئے موڑ پر آئی۔ افراسیاب جنگل اور بیابانوں سے گزرتا ہوا ایک عجیب جگہ پر پہنچا۔ وہاں ایک قصر معلق نظر آیا جو ہوا میں لٹک رہا تھا۔ یہ قصر جواہرات سے بھرا ہوا تھا اور اس کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی۔ اس قصر میں 7 کنیزیں تھیں جو جمشید کی خدمت میں مصروف تھیں۔ جب افراسیاب وہاں پہنچا تو گھنٹیاں بجنے لگیں اور ہر طرف شور مچ گیا۔ جمشید کی کنیزوں نے جھولوں سے اتر کر افراسیاب کا استقبال کیا۔ انہوں نے جمشید کی پوجا کی۔ انہوں نے چڑھاوا مانگا تو افراسیاب نے اپنی ران کی بوٹی کاٹ کر ان کی طرف اچھال دی۔ افراسیاب نے قصر کے اندر قدم رکھا اور کہا، خداوند جمشید کی قبر کو میرا سلام۔ کنیزوں نے جواب دیا، ابھی جمشید کی قبر بہت دور ہے، بیابان سروتان میں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ وہ بتاتی رہیں کہ جمشید کی قبر تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت سفر باقی ہے، تو اتنی جلدی وہاں نہیں پہنچ پائے گا۔ حجرہ 7 ہدایات بھی ہیں، ابھی تیرا وہاں جانا مناسب نہیں، البتہ کچھ تحائف یہاں بھی ہیں۔ تو مالک طلسم ہے، تو بول تجھے کیا چاہیے؟ افراسیاب نے کہا کہ میں چادر جمشید لینے آیا ہوں۔ کنیزوں نے آہ بری اور کہا خداوند جمشید کہہ گئے تھے کہ آخری وقتوں میں ایک شہنشاہ آئے گا، وہ طلسم کا سب کچھ برباد کر دے گا۔ تو نے اپنا سارا ملک داؤ پر لگا دیا اور اب جب کہ تو مشکل میں پڑا ہے تو طلسمی تحائف پر نیت لگائے بیٹھا ہے۔ خیر، تو مالک ہے، تو جو چاہے مرضی کرے۔ یہ لے چابی، وہ سامنے خداوند جمشید کا صندوق رکھا ہے، اس میں چادر جمشید ہے۔ افراسیاب رونے لگا اور بولا، آخر میں کیا کروں؟ مشکل وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مارخ اور اپنے دیگر منحرف وفاداروں کو مارنا نہ پڑے، انہیں راہ راست پر لے آؤں۔ کنیزوں نے کہا کہ تو نے سرسر شمشیر زن اور دوسری عیارین کو عیاروں کے مقابلے میں کیوں نہیں بھیجا؟ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ تم صحیح کہتی ہو، میں واپس جا کر سب سے پہلے یہی کام کروں گا۔ افراسیاب چابی لے کر صندوق کی طرف بڑھا، قفل میں چابی گھما کر ڈھکن اٹھایا کہ اچانک ایک شعلہ بھڑکا۔ افراسیاب تپش سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر اپنی رگ کاٹ کر صندوق میں خون ٹپکایا۔ آگ ماند پڑ گئی۔ افراسیاب نے صندوق کے اندر سے خداوند جمشید کی ریشمی چادر اور جمشید کی قبر کی مٹی کا ڈبہ اٹھایا۔ اس چادر کا یہ کمال تھا کہ کسی بھی ساحر پر جھاڑ دو تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ یہی اثر قبر جمشید کی مٹی میں بھی تھا۔ افراسیاب چادر جمشید لے کر طلسم باطن میں پہنچا۔ باغ سیب میں آ کر سحر پڑھ کر دستک دی تو زمین سے ایک ساحر نکلا جس کے بدن سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ زمین کے اندر سے نکل کر افراسیاب کے سامنے آ گیا۔ افراسیاب نے اسے دیکھتے ہی حکم دیا، اے روحتاس جادوگر، یہ چادر جمشید لے جا اور ملکہ بہار اور مارخ کے سارے لشکر کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ روحتار نے عاجزی سے کہا، یہ شہنشاہ کی مہربانی ہے کہ مجھے اتنا قابل سمجھتے ہیں، ورنہ میں تو آپ کا ایک معمولی بندہ اور نوکر ہوں۔ اس نے چادر اپنے پاس رکھی اور پوچھا، کیا میں اکیلا جاؤں یا فوج کے ساتھ جاؤں؟ افراسیاب نے جواب دیا، فوج لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم احتیاط کے لیے 12,000 ساحروں کے ساتھ گنبد نور جاؤ، وہاں جا کر سب کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ جگہ مجھے اور دیگر مقامات کے قریب لگتی ہے اور اتنی بلند ہے کہ تمہاری جنگ کا تماشا بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر افراسیاب خود گنبد نور کی طرف روانہ ہوا۔ روحتاس نے 12,000 ساحروں کے ساتھ خیمے لگوائے، فوج کا نکارہ بجایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ وہ تیزی سے دشمن کی طرف بڑھے۔ جب افراسیاب گنبد نور پہنچا تو دیکھا کہ پورا شہر تباہی کے دہانے پر ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں اور چیخو پکار بلند ہو رہی ہے۔ وہ گنبد پر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس نے یہ منظر دیکھا کہ شداد جادوگر اور اس کا لشکر قتل عام کر رہا ہے۔ اسی دوران اس نے غصے میں ایک تیر اٹھایا اور تخت سے شداد کے سینے پر مارا۔ شداد کی موت سے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ افراسیاب نے اپنے ہاتھ ہلائے، اس کی انگلیوں سے بجلی کی چمک نکلتی اور گرتی تھی۔ اس نے پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کافی دیر تک ہنگامہ جاری رہا لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ افراسیاب اپنے گنبد پر آیا
حیرت نے اسے دیکھ کر تعظیم کی۔ افراسیاب نے کہا کہ حیرت، تمہاری خوبصورتی اور ذہانت کا کیا فائدہ؟ تمہاری وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ حیرت نے جواب دیا، شہنشاہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس لڑکی کو سزا دوں جس نے آپ کی مخالفت کی۔ افراسیاب غصے میں بولا، اس کی گرفتاری کا بندوبست تم خود کرو۔ تمہاری بہن کے معاملے میں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن احتیاط کرو۔ اگر چادر جمشید کے ساتھ روہتاس کو بھیجا گیا ہے اور وہ اسے گرفتار نہ کر سکا تو تم خود جاؤ گی۔ افراسیاب نے گنبد کا ایک دروازہ کھلوایا جہاں سے خون کا سمندر بہتا دکھائی دیا اور علم ظاہر و باطن نظر آیا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا، چاروں وزراء اور درباری موجود تھے، اور پھر رقص و سرور کی محفل جم گئی۔ افراسیاب نے ایک ساحر کو حکم دیا کہ وہ 5 عیار لڑکیوں کو حاضر کریں۔ ساحر شہر نگارستان گیا اور وہاں سے سرسر شمشیر زن، سبار فتار، شمیمہ نقب زن، صنوبر کمند انداز اور تیز نگاہ حجاب زن کو لایا۔ یہ 5 لڑکیاں بچپن سے ایک ساتھ کھیلتی تھیں اور بڑی ہوئی تھیں اور سحر سے نفرت کرتی تھیں اور جادو نہیں جانتی تھیں، لیکن عیاری میں بے مثال تھیں۔ ساحر نے شہنشاہ کو بتایا کہ یہ لڑکیاں عیاری کے جوہر سے آراستہ ہو کر حاضر ہوئی ہیں۔ افراسیاب نے کہا، سرسر، عمروں کے علاقے میں کچھ عیار آئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساحروں کو قتل کر دیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ عیاری سحر کے سامنے نہیں جا سکتی، لیکن ان عیاروں نے تباہی مچا دی۔ اب تم جاؤ، ان سے مقابلہ کرو اور انہیں گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ تم علم ظاہر و باطن جانتی ہو، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ سرسر اپنی 4 ساتھی عیار لڑکیوں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ وہ سب چھلانگیں لگاتی اور تیزی سے روانہ ہوئیں۔ وہ صحرا کے قریب پہنچیں جہاں ماروخ کا لشکر تھا۔ وہ صلاح مشورہ کرنا چاہتی تھیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ اسی وقت اتفاقاً عمرو بھی اپنے عیاروں کے ساتھ لشکر سے نکلا۔ عیاروں کو دیکھ کر عمرو نے زفیل عیاری بجائی، جسے سن کر عمرو کے سارے شاگرد اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ادھر عیار نے بھی ہوشیار ہو گئیں۔ سب عیار ایک دوسرے کے عشق برے تیر اور خنجر جیسے نینوں سے زخمی ہوئے۔ انہوں نے عاشقانہ شعر کہے۔ عمرو نے سر سے کہا، اگر تیری سیاہ زلفیں ایمان کو لوٹ لیتی ہیں تو ہرنی کی سوچ میں سیاہی پریشان ہو جاتی ہے۔ آج یہ اعلان ہے کہ زنار سر پر سجائیں، جو ایمان رکھے وہ بے ایمان مر جائے۔ سرسر نے خنجر پھینک کر جواب دیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ ادھر برق نے شمیمہ سے مقابلہ کرتے ہوئے آواز دی، 1000 سال بعد موت کے تو پھر آئی۔ خاک سے نفرت کی آواز اٹھی، مرحبا اے دوست۔ شمیمہ نے مسکراتے ہوئے ایک نیچا مارا اور کہا، میں تمہیں اس طرح چاہتی ہوں، تمہارا سر پتھر پر اور رسی گلے میں۔ جاسوس نے صنوبر سے لڑائی کے دوران کہا، تمہاری آنکھوں نے ہزاروں کو مار ڈالا، تمہارا حوصلہ بھی قیامت کا آغاز ہے۔ صنوبر نے تیوری چڑھائی اور ادا سے لڑتے ہوئے قریب آئی اور بولی، تم 200 آگ ہو اور میں 100 خرمن، اے سادہ دل، کوئی میری جان کو راحت دے۔ جب زرغان تیز نگاہ سے لڑ رہا تھا تو اس نے یہ شعر کہا، میں اسیران کے حال پر نظر رکھتا ہوں، دوستوں کے ہاتھوں سے واہ واہ نکلتی ہے۔ تیز نگاہ اس کے دکھ پر رحم کھاتے ہوئے بولی، اے نادان، اپنی داستان مجھے سنا، تیری کہانی سن کر میرا دل جل گیا، آہ آہ۔ غرض اس شاعری مقابلے کے بعد عیار عورتیں آپس میں خنجروں اور ڈھالوں سے لڑنے لگیں۔ عیار لڑکیوں نے 14 گروہوں والی کمند کے حلقے پھینکے جو گردن اور کمر پر لگے۔ عیار اتنی تیزی سے حرکت میں آئے جیسے آنکھ سے نگاہ نکلتی ہے۔ سب ہلکے پاؤں سے بچتے ہوئے زمین پر گرے اور پلٹ کر حملہ کیا، اور لڑکیاں 10-10 قدم کے فاصلے پر جا گریں۔ وہ پانی کی طرح بہتی ہوئی لڑائی میں کود پڑیں، کبھی وہ شلنگیں مارتی، کبھی زمین پر گھومتی اور کبھی ایک دوسرے کو جھکائیاں اور بلاویں دیتی۔ لڑائی کے دوران عیار نے ایک دوسرے کو باندھتی، کبھی گود میں بٹھاتی، کبھی بوسے لیتی۔ وہ اپنے خنجروں سے دشمنوں کے سینے قریب لا کر وار کرتی۔ 2 گھنٹے تک یہ دوستانہ اور دشمنی بھری لڑائی جاری رہی۔ آخر میں عیار لڑکیوں نے نعرے لگائے اور کہا، دیکھو ہم تمہیں کیسے ہلاک کرتے ہیں۔ وہ ایک طرف کو بھاگیں اور ایک درہ کوہ میں چھپ گئیں۔ عمرو نے اعلان کیا، سنو، سرسر میری دل نواز معشوقہ ہے، اگر تم میں سے کوئی اسے مار دے گا تو میں اس سے بہت برا سلوک کروں گا۔
محتر قرآن نے سبار فتار سے کہا میں تمہارے عشق کا دیوانہ ہوں، تمہاری حفاظت کروں گا۔ برق نے شمیمہ کے عشق کا اعتراف کیا، جانسوز نے صنوبر کی محبت کا حال بیان کیا اور زرغام نے تیز نگاہ کی سفارش کی۔ اس طرح ہر ایک کے محبوب کی شناخت ہو گئی۔ سب نے مل کر عہد کیا کہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ عمروں نے کہا جب طلسم فتح ہوگا اور عیار عورتیں گرفتار ہو کر مطیع ہوں گی تب ہمارے صاحب قرآن کو ان کے قتل کا اختیار ہوگا، فی الحال انہیں ہلاک کرنا مناسب نہیں۔ سب نے مشورہ کیا اور لشکر کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر عیار لڑکیاں جنگل میں ایک جگہ جمع ہوئیں۔ سرسر نے سبار فتار سے کہا آج تیرا رنگ کچھ اور ہی لگتا ہے، ہونٹ چٹک رہے ہیں، چہرہ زرد ہے، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، جیسے تو پریشان یا دیوانی ہو، کیا ماجرا ہے؟ سبار فتار نے جواب دیا کہ تم کیا کہتی ہو؟ میں ادب کی وجہ سے کچھ نہ کہتی، لیکن چونکہ تم نے چھیڑا ہے تو سنو۔ اس نے عیاری سے آئینہ نکالا اور کہا اپنا چہرہ دیکھ، عشق کے آثار تیری آنکھوں میں ہیں، تیری حالت خراب ہے۔ سرسر نے کہا خدا نہ کرے، یہ تیری عادت ہے کہ تو جب بھی کوئی مرد دیکھتی ہے دیوانی ہو جاتی ہے، تم مجھ پر الزام لگاتی ہو۔ اگر میرا عاشق ہے تو وہ عیاروں کا شہنشاہ حمزہ صاحب قرآن کا وزیر اعظم، عقل اور حکمت کا کلید ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ وہ تیرے برابر ہوگا؟ سبار فتار نے ہنس کر کہا خفا نہ ہو، اگر میں نے تم پر نظر ڈالی تو وہ نظر ایسی ہے جیسے علی نے اپنے دشمنوں کو جاں بخشی اور اسے انار کا بادشاہ بنایا۔ شمیمہ نے کہا تم سب اپنے عاشقوں کی بڑائی کرتی ہو، لیکن میرا عاشق سب سے اچھا ہے۔ صنوبر خفا ہوئی اور بولی شمیمہ تمہاری یہ عادت بری ہے کہ ہر وقت اپنی بات کو سچ مانتی ہو۔ ہمارے ملک فرنگ کے بادشاہ عمر کے شاگرد راشد سب سے بہتر ہیں، لیکن میں ذرا بھی غرور نہیں کرتی۔ سبار فتار نے کہا محتر قرآن میری نظر میں بادشاہ ہے۔ تیز نگاہ نے کہا کہ تم سب اپنے عاشقوں کی تعریف کرتی ہو، لیکن وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ پرا جان ہے۔ اگرچہ میں اس کی بات نہیں مانتی، لیکن وہ میری خاطر جان لینے کو تیار ہے۔ سب نے تیز نگاہ کی بات سنی اور کہا تم ٹھیک کہتی ہو، ہر ایک کا عاشق بہترین ہے، پہلے محتر قرآن جو ہمارا بادشاہ ہے اور دوسرا وہ جو علم اور ظلم کا حاکم ہے۔ سچ پوچھو تو عمرو سب سے افضل ہے۔ سرسر نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا مبارک ہو، ہم تمہیں تسلیم کرتے ہیں، تمہاری رعیت ہم ہیں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ سب نے تیز نگاہ کو عزت دی اور ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ تیز نگاہ نے کہا واہ، تم سب نے مجھے دیوانی بنا دیا۔ جب تم اپنے عاشقوں کی تعریف کرتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب میں بولتی ہوں تو تم مجھے بے وقوف کہتی ہو۔ سبار فتار نے ہنستے ہوئے کہا بی بی مجھے تو 7-5 کا حساب بھی نہیں آتا، تم اپنی بات کہو اور ہمیں ہنسنے دو۔ شمیمہ نے کہا کہ تم سب نے ہمیں جھاڑو کی مانند سمجھ لیا۔ ہماری شہزادی نے کہا تھا کہ ہم تمہاری رعیت ہیں، اب تم نے ایسی بات کی کہ نہ آسمان پر جگہ ہے نہ زمین پر۔ الغرض یہ سب لڑکیاں دیر تک ایسی باتیں کرتی رہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کے عاشقوں کو پہچانیں اور ان کی سفارش کریں۔ وہ باطن میں دوست اور ظاہر میں دشمن بننے پر راضی ہو گئیں۔ دوسری طرف روحتاس نے ماروخ کے لشکر کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا اور طبلِ جنگ بجا کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ماروخ کے لشکر میں بھی جنگی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ ہر مجاہد جوش و جذبے سے سرشار سر کٹانے کے لیے تیار تھا۔